السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب غزوۃ خیبر چل رہا ہے۔ بعض ابواب اپنے مشتملات کے اعتبار سے بڑے طویل ہیں، تو باب غزوۃ خیبر سے متعلق کچھ احادیث کا درس ہوا ہے اور ابھی کچھ احادیث کا درس باقی ہے۔ دیکھیے، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبد الولید قال حدثنا شعبہ وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب حدثنا شعبہ عن حمید بن ہلال عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہ قال كنا محاصری خیبر فرأى انسان بجراب فيه شحم فنظرت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستحييت۔ یہ امام بخاری کے استاذ ہیں ابو الولید، ان کے استاد شعبہ، اور دوسری سند ہے امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ بن محمد، ان کے استاد وہب، ان کے استاد شعبہ۔ تو شعبہ سے اوپر سند ایک ہے اور شعبہ کے نیچے سند کی دو شاخ ہو جاتی ہے۔ اسی اشارہ کے لیے محدثین ہا استعمال کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کننا نحاصری خیبرہ، ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ذکر آ چکا ہے کہ خیبر کا محاصرہ صحابہ کرام نے کیا تھا، تو ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کے قلعے تھے، گھیر لیا تھا صحابہ کرام نے۔ تو دیکھا ایک انسان نے فرما انسان بجراب فی شام، رما یرمی رمین، ایک شخص نے ایک چمڑے کا تھیلا پھینکا جس میں چربی تھی، یعنی قلعہ کے اوپر سے کسی شخص نے ایک چمڑے کا تھیلا پھینکا جس میں چربی تھی۔ تو عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ فنظرت لآخذہ، یہ نزا ینظر، نزون کے معنی ہوتے ہیں تیز دوڑنا، میں بڑھا تاکہ اس کو لے لوں، تو میں متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو مجھے شرم لگ گئی۔ بس اس میں خیبر کا ذکر ہے کہ ہم لوگ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اور ایک فقہی مسئلہ اور یہاں میں ذکر کر دوں ضمناً، یہ وہ چربی ظاہر ہے کہ کسی جانور کی پگھلائی ہوئی چربی تھی، جس جانور کو یہودیوں نے ذبح کیا ہوگا، چونکہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں یہودیوں کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی بسم اللہ پڑھ کر کوئی جانور ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یہ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ آیت کریمہ ہے جی، سورہ مائدہ کی یہ پہلے رکوع کی آیت ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، یعنی ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے ہمارے لیے تمہارے لیے حلال ہے،
اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو یہیں سے بات سامنے آتی ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، بھئی طعام میں ذبیحہ بھی شامل ہے، لیکن شرط یہ کہ بسم اللہ کر کے ذبح کرے کوئی یہودی تو حلال ہو جائے گا یا کوئی عیسائی، اور بسم اللہ کرنا تو ضروری ہی ہے، لیکن اگر کوئی مشرک چاہے جتنی بار بسم اللہ پڑھے اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ تو یہیں سے ایک مسئلہ مستمت ہوتا ہے۔ آپ نے روکا نہیں کہ بھئی وہ چربی کسی جانور کی ہوگی جس کو یہودی نے ذبح کیا ہوگا، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بس یہودی نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہوگا لہذا اس کی چربی کھانا جائز ہے۔ یہ دیکھیے آگے کی روایات میں ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے، یہ گھریلو گدھے الحمار الاہلی، حمار کی دو قسم ہے، الحمار الوحشی، الحمار الاہلی۔ تو حدثنی عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع وسالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن اکل الثوم وعن لحوم الحمر الاہلیہ۔ یہ نافع اور سالم سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے خیبر کے دن لہسن کھانے سے اور گدھوں کے گوشت کھانے سے۔ یہ خیبر کے موقع پر گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ یہ لہسن کی حرمت کا ذکر، لہسن کی حرمت کا جو ذکر ہے تو یہ صرف نافع نے روایت کیا ہے، یعنی گویا یہ شاذ ہے۔ زیادہ تر روایات میں یا راویوں نے ذکر کیا ہے الحمر الاہلیہ کا، اس لیے کہ لہسن کا کھانا اور حرام چیزوں کی طرح حرام نہیں ہے، بس یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو تو لہسن کھا کے نہ جائے، ورنہ عام حالات میں کھا سکتا ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں نان اکل الثوم ہوا نافع وحدہ، یہ صرف نافع سے مروی ہے۔ ولحوم الحمر الاہلیہ عن سالم، یعنی سالم سے مروی ہے یہ لحوم الحمر الاہلیہ، بلکہ سالم ہی نہیں، سالم کے علاوہ اور جو دوسرے روات ہیں ان تمام راویوں نے یہ لحوم الحمر الاہلیہ ہی ذکر کیا ہے۔ خود نافع کی اور روایتیں ہیں جس میں یہ صرف گھریلو گدھوں یعنی گدھوں کی گوشت کی حرمت کا ذکر ہے۔ امام بخاری آگے کئی روایتیں ذکر کر رہے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ اکل ثوم کی حرمت کا تذکرہ شاذ ہے۔ تمام روات نے نافع کے علاوہ جو ذکر کیا ہے یہ کہ نہا عن لحوم الحمر الاہلیہ۔ دیکھیے آگے کی روایت ہے، قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنی یحییٰ بن قزعہ قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عبد اللہ والحسن ابن محمد ابن علی عن ابیہما عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الاہلیہ انسیہ۔ اس میں ایک اضافہ اور ہے کہ یہ عورتوں کے متاع کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں سے متاع کرنا جائز تھا۔ متاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں جائے اور ایک ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے کچھ معاوضہ اور بدلہ طے کر لے کسی عورت سے اور کہے کہ میں تم سے فائدہ اٹھاؤں گا، یا تو اس سے نکاح کر لے عارضی طور پر، یا تو اس سے نکاح کر لے یا طے کر لے کہ میں 1 ہفتہ 2 ہفتہ تمہارے ساتھ رہوں گا پھر چھوڑ دوں گا تم کو، یہ متاع ہے۔ تو دور جاہلیت میں متاع کا رواج چلا آ رہا تھا، تو آپ نے خیبر کے موقع پر متاع سے بھی روک دیا، اور ایسے ہی یہ گدھوں کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا، آپ نے اسے بھی روک دیا۔ تو
روکا اللہ کے رسول نے عورتوں کی متاع سے خیبر کے دن اور گدھوں کے گوشت کھانے سے۔ آگے کی روایت دیکھیے، یہ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے خیبر کے دن گدھے کے گوشت کھانے سے۔ دیکھیے اس میں صرف لحوم الحمر الاہلیہ کا ذکر۔ آگے کی روایت اور ہے، قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عبید اللہ عن نافع وسالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الحمر الاہلیہ۔ یہ اصل میں ایک ہے الحمار الوحشی جس کو نیلگائے کہتے ہیں، اس کا کھانا جائز ہے، اور الحمار الاہلی یعنی یہ گھریلو حمار یعنی گدھا۔ آگے کی روایت دیکھیے، اس میں بھی یہ امام بخاری جو کئی سندوں سے بات لا رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ اکل ثوم کا تذکرہ بعض ثقہ راویوں نے کیا ہے جیسے نافع نے، اور زیادہ تر ثقہ راویوں نے اکل ثوم کا ذکر نہیں کیا ہے، گویا وہ شاذ ہے، اس لیے کہ اکل ثوم کا تعلق غزوہ خیبر سے نہیں ہے۔ آپ نے خود مدنی زندگی میں مدینہ میں کسی موقع پہ روک دیا تھا کہ کوئی شخص لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آئے، یہ بات تھی۔ آگے دیکھیے، یہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو عن محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص فی الخیل، روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت کھانے سے اور اجازت دی گھوڑوں کے بارے میں۔ الخیل گھوڑا جمع خیول، یہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے کہ حرام، تو اس کے بارے میں ائمہ اور فقہا کے دو مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ لحم الخیل حلال و مباح، یعنی گھوڑے کا گوشت حلال ہے مباح ہے۔ یہ اس کے قائل ہیں شریح، حسن بصری، عطا، سعد بن جبیر، حماد، اور اسی کے قائل ہیں امام شافعی، احمد بن حنبل، مالک، اسحاق بن راہوے اور جمہور محدثین۔ تو یہ بہت سے صحابہ، تابعین، ائمہ ثلاثہ اور جمہور محدثین کا مسلک یہی ہے کہ لحم الخیل حلال، یعنی گدھے کے گوشت حلال ہے، اور ان کا استدلال اس روایت سے اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے۔ رخص فی الخیل، اب اجازت دی گھوڑوں کے بارے میں۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ لحم الخیل حرام، یعنی گدھے کا گوشت حرام ہے۔ یہ رویہ عن ابن عباس وہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی یہ ابن عباس سے مروی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی قول یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے۔ ان کا استدلال قرآن کریم کی ایک آیت سے ہے اور ایک حدیث سے ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کا ذکر کیا ہے جو زینت اور سواری کے لیے ہیں۔ دیکھیے، یہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ لکم، یعنی ہم نے پیدا کیے گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم اس پر سواری کرو اور اپنے لیے زینت بناؤ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور فقہائے احناف کا استدلال یہ ہے کہ قرآن کریم نے گھوڑوں کا تذکرہ خچر اور گدھوں کے ساتھ کیا ہے، اور خچر اور گدھوں کا گوشت حرام ہے، لہذا گھوڑے کا گوشت بھی حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جانور سواری کرنے کے لیے ہیں، زینت کے لیے ہیں، گویا کھانے کے لیے نہیں ہے۔
اس سے بھی استدلال ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں گھوڑے، خچر اور گدھوں کی جو سب سے بڑی منفعت ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے، یعنی سواری کے لیے استعمال ہونا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ان میں کس کا گوشت حرام ہے، کس کا حلال ہے، آیت کریمہ اس سے بحث نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے گھوڑوں کے گوشت کی حرمت کو کشید کرنا، استنباط کرنا درست نہیں ہے۔ مطلب گھوڑوں کی حرمت کے لیے یہ آیت کریمہ نص نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک حدیث ہے، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر، رواه ابو داؤد والنسائی ابن ماجہ۔ یہ حدیث کی جو 3 کتابیں ہیں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، اس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں، خچر اور گدھوں کے گوشت سے۔ اس سے بھی استدلال ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ھذا الحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ائمہ حدیث سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لہٰذا کسی ضعیف حدیث سے حلت حرمت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو راجح یہ ہے کہ لحم الخیل مباح و حلال، یعنی گھوڑوں کا گوشت حلال اور مباح ہے۔ دلائل کی روشنی میں یہ راجح ہے۔ ایک آخری بات میں ذکر کر دوں کہ یہ بخاری کے حاشیہ میں ذکر کیا گیا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قیل ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ رجع الی اباحۃ الخیل قبل موته بثلاثة ایام، قالہ الشیخ عبدالحق دہلوی۔ یعنی شیخ عبدالحق دہلوی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ اپنی وفات سے 3 دن پہلے گھوڑے کی اباحت کے قائل ہو گئے تھے۔ یہ بخاری کے حاشیہ میں نقل کیا گیا ہے۔ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کوئی بھی امام ہو، یہ سب متبع سنت تھے، اور اس لیے جب بھی ان پر دلائل واضح ہو جاتے تھے تو اپنے قول سے، اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیتے تھے۔ بہرحال تھوڑی سی بحث تھی رخص فی الخیل کے بارے میں۔ یہ آج کے درس کی آخری حدیث ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، یہ گھوڑوں کے گوشت کی حرمت کی وجہ کیا تھی۔ اصل میں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے لوگوں نے گھوڑوں کا، یہ گدھوں کا گوشت کاٹ کر کے پکا لیا تھا، یا نجاست کی وجہ سے ہے۔ تو راجح یہ ہے کہ گدھوں کی نجاست کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے آپ نے اس کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ دیکھیے، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد عن الشیبانی قال سمعت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما اصابتنا مجاعۃ یوم خیبر فإن القدور لتغلی وقال بعضها نضجت فجاء مناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأحرقوها قال ابن ابی اوفا فتحدثنا انه انما نهى عنها لانها لم تخمس وقال بعضهم نهى عنها البتة لانها كانت تأكل العذرة۔ یہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی خیبر کے دن، تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس وقت تک گدھے حرام نہیں تھے، تو ہم لوگوں نے گدھوں کو ذبح کیا اور پکانے لگے، تو ہانڈیاں جوش مار رہی تھیں۔ فإن القدور لتغلی، ہانڈیاں جوش مار رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں، راوی نے کہا کہ
بعض لوگوں نے کہا کہ نضجت گوشت پک چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے والا آیا اور کیا اعلان کیا، لا تأکلوا من لحوم الحمر شیئا وأحرقوها، تم لوگ گدھوں کے گوشت سے بالکل نہ کھاؤ، اس کو اڈیل دو، پھینک دو اس کو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گدھوں کے گوشت کو آپ نے پھینکنے کے لیے کیوں کہا؟ تو کہا ابن ابی اوفا نے، ہم لوگوں نے گفتگو کی، انہو انما نہا عنہا لأنہا لم تخمس، آپ نے اس لیے روکا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس لیے روکا ہے کہ اس کا خمس نہیں نکالا گیا تھا، یعنی ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو خمس اللہ اور رسول کے لیے ہو جاتا ہے اور 4/5 مجاہدین کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور تو کچھ لوگوں نے کہا کہ انما نہا عنہا لأنہا لم تخمس، وقال بعضهم نہا عنہا البتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر اس سے روک دیا تھا، قطعی طور پر۔ کیوں؟ لأنہا کانت تأکل العذرا، اس لیے کہ یہ گدھے نجاست کھاتے ہیں، العذرا مانے نجاست، اور یہی صحیح ہے۔ مطلب یہ کہ گدھوں کے گوشت سے روکنے کی وجہ ان کی نجاست ہے، یہی صحیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔